اچھا یہ بھی بتائیے گا انور اقبال صاحب کہ یہ جو 9 مئی کے افسوسناک واقعات تھے، ان آپٹکس کو امریکہ میں کس طرح سے دیکھا گیا ہے؟ اگین دو باتیں ہیں. ایک طرف جو جہاں تک تعلقات ہے کانگریس وغیرہ کا، وہاں تو جو یہ بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو چیز پروموٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، وہ ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز. اور وہاں ہیومن رائٹس والی بات زیادہ سنی جاتی ہے اور سنی جا رہی ہے. لیکن انتظامیہ میں اس بات کو بہت اس کو تشویش کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں بار بار کہا کہ پروٹیسٹ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن پرامن پروٹیسٹ کریں، قانون کو ہاتھ نہ لیں. اچھا سر، ایک یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کچھ حلقوں میں، حکومت کے حلقوں میں کوئی میری بات چیت ہوئی تھی پچھلے ہفتے، ایک دو یہاں پہ کوئی میٹنگز بھی ہوئی ہیں جرنلسٹوں کے ساتھ، ان کی حکومت کے وزیروں کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے سپیک کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے حکومت نے کوششیں کی ہیں، عمران خان صاحب کے دور میں سٹال رہا ہے، سلو موونگ ہوا، پروجیکٹ پہ تنقید آ رہی، تو یہی امریکن چاہتے تھے اس وقت بھی. تو ان کے آنے سے جو موجودہ اس وقت یہ رجیم ہے، انہوں نے دوبارہ اس کو چائنا کے ساتھ اس کو آگے ریسٹارٹ کر رہے ہیں، ریل پروجیکٹ آ رہے ہیں $40 بلین وغیرہ ان کمپنی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آرمی چیف جو ہیں جناب عاصم منیر، یہ چائنا بھی گئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے، احسن اقبال صاحب بھی گئے تھے، سارے گئے تھے. وہ کہتے ہیں جو ہی آرمی چیف وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور چائنا کو انہوں نے گارنٹیز دی، چائنیز ہمیشہ زیادہ تر وہ فوج سے گارنٹیز مانگتے ہیں، اس کے بعد سارا سٹارم انلیش ہوا ہے. اور پھر وہاں ظالم خلیل زاد صاحب بھی وہ استعفیٰ مانگنا شروع ہو گئے ہیں، خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو اس میں کوئی باتوں میں لگتی ہے صداقت کہ یہ اگین جو حکومت سوچ رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی عالمی کوئی انٹرنیشنل گریڈ گیم بھی ہے جس میں ہم یہ آ کے دوبارہ دو پاورز کے درمیان پھنس گئے ہیں، امریکہ اور چائنا کے درمیان؟ دیکھیں اس میں دونوں پہلو ہے. ایک تو یہ ہے کہ چاہے وہ عمران خان ہو یا حکومت ہو، دونوں ہر ایشو سے جتنا بھی پولیٹیکل مائلیج نکال سکتے ہیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جو خاص طور پہ پی ڈی ایم والی گورنمنٹ ہے، پی ایم ایل این والے ہیں، ان کے لیے ایک گولڈن چانس ہے اور کہ عمران خان کو غدار اور پاکستان دشمن کے طور پہ پیش کیا جائے، جس کو کر رہے ہیں. میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے اور یہاں بھی جو ان کے لوگ سپورٹرز ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بالکل تشویش ہے. اور امریکہ ہمیشہ، آپ جب بھی سی پیک کی بات کریں تو وہ اپنے آلٹرنیٹو کی بات کرتا ہے کہ ہم بھی تو یہ آفر کر رہے ہیں، ہم بھی تو ایسا کرنے کو تیار ہیں، پاکستان کو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ پچھلے دنوں جو پیپرز لیک ہوئے تھے، اس میں ہنا ربانی کھر جی جی. اور مختلف لوگوں کے، اس میں ایون پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بھی کچھ جو تبادلہ خیال تھا، کچھ مراسلے تھے، کچھ گفتگو تھی، وہ ساری لیک ہوئی تھی یہاں سے، جو امریکہ نے وہاں مانیٹر کی تھی. اور اس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ بھئی ہمیں، جس نے ہنا ربانی کھر صاحبہ نے کہا تھا کہ اب ہمیں اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم امریکہ اور چائنا کو ساتھ لے کے چلیں، بلکہ ہمارا ٹل جو ہے چائنا کی طرف ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو تبدیلی ہے، یہ شاید پاکستان کی اب مجبوری ہے، حکومت کسی کی بھی ہو اس کے خلاف اب جا نہیں سکتے، کیونکہ امریکہ اب اس طرح کسی کو بھی پیسے دینے کی موڈ میں نظر نہیں آتا. پاکستان کی جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں امریکہ سے امداد لینے کی، مالی امداد لینے کی، وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے. آئی ایم ایف میں بھی دیکھیں امریکہ آپ کی حمایت نہیں کر رہا، اور اس لیے آئی ایم ایف جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اگر امریکہ کا دباؤ بنے تو آئی ایم ایف آپ کو دے سکتا ہے.